السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور ایک نئے ویڈیو لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہفتے کا آغاز ہے تو سوچا کہ ایک اچھی خبر کے ساتھ آج اس ویڈیو لاگ کا آغاز کیا جائے، اس ہفتے کا آغاز کیا جائے۔ خوشخبری کیا؟ خوشخبری یہ کہ کرونا وائرس کی ویکسین آخر کار پاکستان پہنچ چکی ہے۔ جی ہاں، پاکستان ایئر فورس کا خصوصی طیارہ چائنا پہنچا اور چائنا سے یہ ویکسین لے کر پاکستان آ چکا ہے۔ یہ ویکسین کیا ہے؟ اس ویکسین کو کس ٹیمپریچر پہ رکھنا ہے؟ اس کی ہمیں کتنی ڈوزز چاہیے ہوں گی کہ پاکستان سے ہم کرونا بالکل ختم کر دیں، یا جس کو کہتے ہیں کہ ایک ہرڈ امیونٹی بن جائے؟ اس کے لیے یہ سب ہمیں کیا کرنا ہوگا، یہ تفصیل جاننے کے لیے ہم نے سوچا کہ ایکسپرٹ سے بات ہونی چاہیے، اور ایکسپرٹ بھی ایسے ایکسپرٹ کہ جو تھرو آؤٹ دس ٹائم پیریڈ جو کرونا کا ہے سب کو اویئرنیس پہنچاتے رہے، سب کے لیے اویلیبل رہے، اور ہمارے لیے امید کا کام کرتے رہے، ہمیں امید دلاتے رہے کہ جی آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ جی ہاں، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلا سوال یقیناً ایک خوشی کا لمحہ ہے کہ یہ ویکسین پاکستان پہنچ چکی ہے، اسلام آباد پہنچ چکی ہے، پاکستان ایئر فورس کا طیارہ چائنا سے یہ ویکسین لے آیا ہے۔ اس ویکسین کے بارے میں بتائیے، یہ کون سی ویکسین ہے؟ دیکھیں، جو اس وقت ابھی ڈونیشن کے طور پہ چائنا گورنمنٹ کی پاکستان گورنمنٹ کو جو آ رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو، وہ 5,000 سے زائد ڈوزیں 5 لاکھ سے زائد ڈوزز ہیں سینو فارم ویکسین کی، جو کہ ایک RNA ویکٹر کی ویکسین بنی ہوئی ہے، اور یہ اس میں ایڈینو وائرس کو ایز اے ویکٹر یوز کیا گیا ہے، اور یہ اسپائک پروٹینز پہ افیکٹ کرتی ہے۔ یہ جو اسمبلی سسٹم ہے اس کا، ہماری وائرس کا باڈی میں انٹری کا، اس کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ تو وائرس اگر خدا نہ خواستہ ہوپ فلی یہ اگر ویکسین آپ کو لگی ہوئی ہے تو وہ پروٹیکٹ کرے گی کہ وائرس کو آپ کی باڈی میں انٹری نہیں ہونے دے گی سائنس کے ذریعے، تو آپ اس سے پروٹیکٹڈ رہیں گے، اور اس کی ایفیکیسی تقریباً 93% ہے کہ اگر یہ لگائی جائے ابھی تک جو دیکھا گیا ہے، اور یہ کافی سیف ویکسین ہے، افیکٹو ویکسین ہے، اور ہوپ فلی یہ جب کمرشلی اویلیبل ہوگی تو یہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، ساتھ میں پھر یہ بھی بتائیے کہ جو یہ ویکسین جس کا آپ نے بتایا کہ یہ سائنو فارم کمپنی کی یہ ویکسین ہے جو کہ پاکستان پہنچی ہے، اس ویکسین کو جو فائزر کی بات ہو رہی تھی نا کہ جی -70 پر اس کو رکھنا پڑے گا، تو یہ جو ویکسین آپ نے جس کا نام بتایا سائنو فارم، اس کو کس ٹیمپریچر پہ ہمیں اس کو سٹور کرنا ہوگا؟ اس کو ٹیمپریچر اس کا 2 to 8 ڈگری ہے، تو وہ یہ کوئی اتنا -4 کے قریب، تو آپ کو پتہ ہے عام ٹیمپریچر مینٹین کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، تو ہوپ فلی یہ بھی اس کا اتنا فائزر کی طرح نہیں ہے کہ -68 یا کچھ ایسے کرٹیکل ٹیمپریچرز ہوں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ لوور اس سے بھی 0 پہ بھی ٹھیک رہے، لیکن یہ ٹیسٹ نہیں کی گئی کہ یہ 0 پہ کیا کنٹیمنیٹ تو نہیں ہو جاتی یا کچھ ہو تو نہیں جاتا اس کو۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ تقریباً 6 لاکھ ڈوزز ہیں جو پاکستان آ رہی ہیں، تو 6 لاکھ ڈوزز کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پر پرسن ہمیں 2 ڈوزز دینی ہوں گی تو یہ تقریباً 3 لاکھ لوگ ہیں جو جن کو ہم یہ انجیکٹ کر سکیں گے، اور یہ ویکسین ان کو دی جا سکے گی۔ اور یہی طے ہوا تھا کہ جی ہیلتھ ورکرز کو سب سے پہلے دی جائے گی، پھر اس کے بعد جو ضعیف لوگ ہیں ان کو یہ ویکسین لگائی جائے گی، پھر اس طرح سے سلسلہ آگے بڑھے گا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی ڈوزز آ رہی ہیں یہ ہمارے ملک میں جتنی تعداد ہے ہیلتھ ورکرز کی، اس حساب سے یہ کافی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ میرا خیال ہے یہ ناکافی ہوگی، کیونکہ دیکھیں ہیلتھ کے شعبے میں جو ایکسپوزڈ فرنٹ لائنرز ہیں وہ تو نرسز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، وہ لوگ جو وائرس کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں، سیمپلنگ کرتے ہیں یا لیبز میں کام کرتے ہیں، الائیڈ ہیلتھ جو پیرامیڈیکل کے ہیں سارے، تو یہ تو بہت زیادہ لوگ ہوں گے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بھی، ان کو بھی یہ ترجیحات کے ساتھ بہت جلد جب یہ کمرشلی اویلیبل ہوگی، گورنمنٹ کی امپورٹ ہو یا پرائیویٹ ہاسپٹلز وغیرہ خود امپورٹ کریں، یا وہ ادھر کے لوکل ڈسٹریبیوٹر سے لے لیں، کیونکہ یہ اب ہو چکی ہے اس وقت رجسٹر، تو اس کو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہوگی کہ لوگوں تک مہیا کرنے میں، قیمتاً بھی، اور جب گورنمنٹ کی سپلائی ہیں، جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ان کو گورنمنٹ ظاہر ہے مفت دے گی، تو یہ کوئی میرا نہیں خیال کتنا بڑا کوئی چیلنج ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا
کہ یہ جو سائنو فارم کی ویکسین ابھی تو خیر یہ سرکاری طور پر یہ لگائی جائے گی اور ابھی یہ مفت لگائی جائے گی لوگوں کو، لیکن جب اس کو ذرا کمرشل بھی کیا جائے گا اور لوگوں کو جا کر اگر خود سے خریدنے کا موقع بھی ملے گا بازار سے، تو اس کی قیمت کتنی ہوگی تقریباً؟ میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ $2 سے $3 ہوگی یا میکسیمم $4، جس کا مطلب ہے کہ 600-700-800 روپیہ ہوگی. اور ریممبر اس کی 2 ڈوزز ہوں گی جو 1 مہینے بعد لگے گی، پھر وہ اتنے کی ہوگی. آئی اگری کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بھی بہت زیادہ کاسٹ ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سارے مخیر حضرات انشاءاللہ، میری پرسیپشن ہے پاکستانی اس کے بارے میں کہ وہ اس ایفرٹ کو سپورٹ کریں گے. ظاہر ہے وہ پیسے خرچنا چاہیں گے کہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے، اور یہ ایک بہت مؤثر ان کو طریقہ ہوگا، اپرچونٹی ہوگی کہ وہ لاکھوں جانیں بچا سکتے ہیں کم پیسے اپنے خیرات کر کے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ویکسین ایک کنفیوژن ہے کہ جی یہ ویکسین جو آئی ہے یا جو ویکسینز آئیں گی، یہ کیا اگر کسی کو خدا نخواستہ کرونا ہو جاتا ہے تو اس کو بھی انجیکٹ کی جا سکتی ہے اور ان پر بھی یہ اثر کرے گی، یا ایسا نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو کرونا نہیں ہوا ہے؟ دیکھیں، جن کو جو تو خدا نہ خواستہ کرونا جن کو ہو گیا ہے اور ابھی ہوا ہے، اور ابھی وہ پہلے 2 ہفتے میں ہی ہیں، یا خدا نہ خواستہ وہ سیریسلی ال ہیں کووڈ سے، ان کو تو اس ویکسین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ فائدہ ہوگا جو ریکور کر چکے ہیں، جو سروائیور ہیں، جو بالکل صحت یاب ہو چکے ہیں اس وائرس سے، ان کو ڈیفینیٹلی ہوگا اور ان کو لگانی بھی چاہیے، کیونکہ جو ان کی اینٹی باڈی پروٹیکشن ہوئی تھی IgG، چاہے وہ ہے بھی صحیح، وہ بہت ہی ریپڈلی ڈیٹیوریٹ کرتی ہے. وہ صرف ان لوگوں کی تھوڑی سی رہتی ہے جن کو سیویئر انفیکشن ہوتا ہے، جن کو مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہوتا ہے، ان میں تو بنتی بھی بہت کم ہے اور بڑی جلدی ختم بھی ہو جاتی ہیں. اس لیے ہماری اسٹریٹجی ورلڈ اوور یہی ہے کہ جو سروائیورز ہیں ان سب کو آفر کی جائے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے، آپ نے ایک آج اہم معلومات ہمارے تمام دیکھنے والوں تک پہنچائی ہیں. یہ بتائیے کہ پورے ملک میں 22 کروڑ کی آبادی ہے، پورے ملک میں کتنی ویکسینز آئیں گی، کتنے لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہوگا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم کرونا فری ہیں، یعنی کہ کرونا سے ہم نے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے، کرونا پاکستان میں ختم ہو گیا، یا جو وہ ہرڈ امیونٹی کی بات ہوتی ہے، اس کے لیے تقریباً کتنے لوگوں کو ہمیں ویکسینیٹ کرنا ہوگا؟ دیکھیں علی، ہرڈ امیونٹی کے لیے منیمم آپ کو 75% آبادی کو کرنا پڑے گا، تو 15.5 کروڑ ڈوزز چاہیے آپ کو. تو ظاہر ہے کہ یہ چیلنج ہوگا ان کو 15.5 کروڑ ڈوزز کو پہنچانا اور ان کو انجیکٹ کرنا، اور پھر ان کو بھولنا نہیں، ان کو فالو اپ کرنا. تو یہ ایک پورا ویکسینیشن پروگرام ہوگا. اور جیسے ہمارا EPI پروگرام ہے، ان کے ذریعے ظاہر ہے پولیو کے قطروں کے ذریعے ہمارا ایک انفراسٹرکچر موجود ہے جس کو استعمال کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے پھر بھی وشفل تھنکنگ ہوگی اگر میں یہ کہوں چند ماہ میں ہوگا، یہ چند سالوں میں جا کے مکمل بھی ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. لیکن جیسے ہی آپ نے شروع کی ویکسینیشن تو کافی حد تک ٹرانسمیشن اس کی کم ہونی شروع ہو جائے گی. اور اللہ کرے کہ یہ واقعی تاریخ کا حصہ بن جائے، کیونکہ اس نے ہماری بہت زیادہ جانی نقصان کیا ہے. تو اللہ کرے کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے ہم 75% کو لگا لیں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اسپینش فلو کی طرح تاریخ میں چلی گئی ہے یہ چیز. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ہمارے ساتھ جی موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، اور بہت محنت ڈاکٹر صاحب کی اپنی بھی ہے اس پورے کرونا کے عرصے میں. ویکسینیشن کے جو ٹرائلز ہوتے رہے، کلینکل ٹرائلز ہوتے رہے ویکسین کے، اس پر بھی ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے ایک بڑا اہم رول پلے کیا. اور کچھ معلومات جو میں خود دینا چاہوں گا کہ جیسے کہ بھی ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو ہمارے ملک میں سائنو فارم ویکسین کے بھی ٹرائلز ہوئے اور ہمارے ملک میں کینسینو ویکسین کے بھی ٹرائلز ہوئے. سائنو فارم بھی چائنیز ہے، کینسینو بھی چائنیز ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، صرف فرق یہ ہے کہ ہم دونوں ویکسینز میں سے کینسینو کو ابھی تک ہم نے ڈریپ نے، جو پاکستان کا ڈرگ ریگولیٹری کا ادارہ ہے، اس سے ابھی رجسٹر نہیں ہوئی ہے. اس کے کلینکل ٹرائلز کی اجازت مل گئی تھی، لیکن اس سے رجسٹر ہونا ضروری ہے. رجسٹر ہونے کے بعد وہ پاکستان میں یا تو حکومتی سطح پر یا پھر وہ کمرشلی اویلیبل ہو سکتی ہے. اور کینسینو کے پاکستان میں تقریباً 18,000 لوگوں پر یہ ویکسین کے ٹرائلز ہوئے ہیں. اب 18,000 سب کو جو ہے یہ ویکسین نہیں لگی ہے. 9,000 کو پلیسیبو یعنی کہ پانی انجیکٹ ہوا، اور 9,000 ایسے تھے کہ جن کو ایکچول ویکسین کینسینو کی
ان کو جو ہے وہ ڈوزز دی گئیں. اب پلیسیبو کیوں دیا گیا؟ یہ ایک کلینکل ٹرائل کا پروسیس ہے کمپنی کی طرف سے، اور اس پہ بار کوڈ ہوتا ہے ویکسین کی شیشی پہ. جب یہ کلینکل ٹرائلز ہو رہے تھے جیسے کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں، تو ان کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کسی کو پلیسیبو لگ رہا ہے یا کسی کو یہ ایکچوئل ویکسین لگ رہی ہے، جب تک کہ وہ ریزلٹس آؤٹ نہ ہوں، جو کہ آج ہونے جا رہے ہیں. جو کمپنی ہے ویکسین کی وہ آج وہ ریزلٹس آؤٹ کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ کس کو پلیسیبو لگا تھا اور کس کو کینسینو لگا ہے. اور جب یہ ویکسینیشن ہوئی تھی تو اس وقت لوگوں کو اس ویکسین کو لگانے کے لیے پہلے ایک وہ پوری انڈرسٹینڈنگ ہے، کنسنٹ ہے، اس پر سائن کرنے ہوتے تھے. اور یہ کہا گیا تھا کہ جب یہ ویکسین آئے گی تو آپ کو اگر پلیسیبو لگا ہے تو آپ کو ترجیحی بنیادوں پر سب سے پہلے یہ ویکسین لگائی جائے گی. تو وہ ریزلٹس آج آؤٹ ہونے جا رہے ہیں کہ کس کو پلیسیبو لگا ہے اور کس کو یہ ایکچوئل ویکسین لگی ہے. اور جن کو یہ ویکسین کے بعد لگائے جانے کے بعد ان کو کچھ شکایات تھیں، کسی نے کہا زیادہ بخار ہو رہا ہے اور اس طرح کے مائلڈ سمٹمز تھے، لیکن ان کو بڑا کلوزلی مانیٹر کیا گیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ الحمدللہ سب خیریت سے ہیں. اور اس کے ریزلٹس تو آج آؤٹ ہو رہے ہیں، لیکن ایک طریقہ جاننے کا یہ بھی تھا کہ جا کے آپ اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ کرائیں. تو بہت سے ایسے لوگ کہ جنہوں نے یہ اس کلینکل ٹرائل کا حصہ بنے تھے، انہوں نے جا کے خود سے اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ کروایا. 28 روز کے بعد کروا سکتے تھے، اور پتہ یہ چلا کہ جی ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جس کے اندر وہ اینٹی باڈیز جو چاہیے ہوتی ہیں وہ ڈیولپ ہوئی ہیں. اور حتیٰ کہ گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب اور ان کی اہلیہ نے بھی کروایا تھا، اور ان کی اہلیہ کو چونکہ پاکستان سے باہر جانا تھا تو وہ جاننا چاہ رہی تھی کہ جی مجھے یہ پلیسیبو لگا ہے یا ویکسین لگی ہے. تو انہوں نے پھر اپنا اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ کرایا اور بتایا جاتا ہے کہ بہت اچھی کوانٹٹی میں، تعداد میں ان میں یہ اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو چکے تھے. سو یہ بڑی ایک اچھی خبر تھی کینسینو ویکسین کو لے کر. کینسینو ویکسین کو ابھی اس لیے نہیں لیا جا رہا کہ یہ جو سائنو فارم ویکسین آئی ہے پاکستان، یہ چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے ڈونیشن ہے، یعنی کہ ہمیں فری میں یہ دی جا رہی ہے، مفت میں دی جا رہی ہے. یہ اسلام آباد پہنچ چکی ہے، مختلف سینٹرز میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، اور آہستہ آہستہ پھر جو سپوٹنک 5 ہے رشین ویکسین، اس کے بھی چانسز ہیں کہ وہ بھی پاکستان میں استعمال کی جا سکتی ہے، اس کو بھی پاکستان میں لایا جا سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم جو ویکسین کی اناؤنسمنٹ ہے وہ بھی کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسٹرا زینیکا، یہ آکسفورڈ والی ویکسین ہے، ایسٹرا زینیکا بھی پاکستان پہنچ رہی ہے. یہ جون تک اس کی جو ہے وہ مکمل ڈیلیوری ہوگی، مارچ سے یہ ڈیلیوری شروع ہو جائے گی. اور ایسٹرا زینیکا جو ہے آکسفورڈ کی ویکسین کی بھی بڑی تعریف سنی ہے کہ بڑی اچھی ویکسین ہے، اور اس کو بھی پاکستان میں استعمال کیا جائے گا. اور وقت کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں، اور بھی ویکسینز لائی جائیں گی. اور ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے جب میری پہلے بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بھی رائے دی تھی کہ میں تو بلکہ سجیسٹ کروں گا کہ جی ایک بازو میں بھلے آپ ایک ویکسین لگا دیں، دوسرے میں دوسرے لگا دیں، تاکہ رزلٹ بھی دیکھا جائے کہ پرفارمنس کس کی بہتر ہے. UAE میں فائزر اور سائنو فارم دونوں ویکسینز کی آپشن موجود ہے وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے لیے کہ آپ فائزر لگوانا چاہیں تو فائزر لگوا لیں، سائنو فارم لگوانا چاہ رہے ہیں تو سائنو فارم لگوا لیں. تو وہاں پر بھی ویکسین کا یہ عمل شروع ہو چکا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی یہ پروسیس جب مکمل ہوگا تو یقیناً انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سب کو صحت دیں اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ہم اس مشکل دور میں سے کامیابی سے گزر سکیں کہ جس میں یہ انتظار ہے سب کو کہ جی یہ ویکسین ہمیں کب لگے گی. تو جہاں تک پاکستان پہنچنے کی بات تھی تو وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، یہ ویکسین پاکستان پہنچ چکی ہے. اور ساتھ میں جاتے جاتے یہ بھی بتا چلوں کہ سائنو فارم اور کینسینو یہ دونوں ویکسین چائنا میں بھی استعمال ہوئی ہیں، یعنی کہ چائنیز گورنمنٹ نے ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان یا باہر اور کنٹریز کو یہ ویکسین دی ہے، یہ ویکسین سائنو فارم اور کینسینو چائنا میں بھی استعمال ہوئی ہے. سو ہمارے لیے یہ ایک بہت خوشی کا لمحہ ہے، اور حکومت پاکستان مبارکباد کی مستحق ہے کہ چلے تھوڑا سا وقت زیادہ لگا، لیکن یہ کہ ویکسین آ تو گئی اور پہنچ گئی. تو مجھے علی ممتاز کو آج کے ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جلد ایک اور ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.